اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ناظرین، شہزادہ شوکت پروگرام صنعت و معیشت میں آپ کے ساتھ۔ ہم پاکستان مضبوط پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں، ہم پاکستان محفوظ پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہی سلوگن لگے ہوئے ہیں ڈی ایچ اے میں، کینٹ میں، ادھر ادھر کہ محفوظ پاکستان، مضبوط پاکستان۔ مگر ہمارا سوال یہ ہے کہ کیسے؟ کمزور معیشت میں کمزور پاکستان رہے گا، کمزور رعایا ہے تو کمزور پاکستان ہے۔ اگر پاکستان کو ترقی اور خوشحالی دینی ہے تو رعایا کو مضبوط کرنا ہوگا۔ رعایا مضبوط ہوگی تو پاکستان مضبوط ہوگا۔ بات یہ ہے کہ پہلے حفاظت کی جاتی ہے، پھر مضبوطی آتی ہے۔ آج اگر ہم اپنی اکانومی کی حفاظت کریں گے تو مضبوطی ہوگی۔ وہ ایسے ہی جیسے مالی بیج بوتا ہے، کمزور سا پودا باہر آتا ہے، مالی اس کی حفاظت کرتا ہے۔ حفاظت کرے گا اس کی انوائرمنٹ سے، آندھی سے، طوفان سے، زیادہ پانی سے، بیج دے گا، اس کو پراپر پانی دے گا، پراپر دیکھ بھال کرے گا، تو وہ محفوظ کر رہا ہے اس پودے کو کہ یہ مضبوطی کی طرف بڑھ جائے۔ مضبوطی کی طرف بڑھے گا تو اس کے لیے حفاظت ضروری ہے۔ اس مالی نے ایک مضبوط درخت کی بنیاد رکھی، اس کے لیے اس کو دن رات ایک کرنا پڑا اس پودے کی حفاظت کے لیے۔ تب آہستہ آہستہ وہ پودا تناور درخت بن گیا، مضبوط درخت بن گیا۔ یہ ہے ایک وہ کہانی جس میں ایک مالی ایک پودے کی حفاظت کرتا ہے تاکہ وہ مضبوط بن جائے۔ اسی طرح پاکستان کی اگر حفاظت کی جائے گی تو وہ مضبوط پاکستان بنے گا۔ پہلے مضبوط ہو پھر حفاظت ہو، یہ ممکن نہیں، یہ ترتیب ٹھیک نہیں۔ پہلے حفاظت ہے پھر مضبوطی ہے۔ اگر ہم کہیں جی پاکستان مضبوط ہے، حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان کی حفاظت ہوگی تو مضبوط ہوگا۔ اسی طرح جس طرح پودے کی حفاظت کی گئی اور پھر وہ تناور درخت بن گیا۔ ہم پاکستانی کمزور معیشت میں ہیں، کمزور رعایا کی معیشت کمزور، 10-12 کروڑ غربت کی لکیر سے نیچے جا رہے ہیں۔ کمزور معیشت کبھی بھی تناور درخت، تناور پاکستان نہیں دے سکتی۔ کمزور رعایا جتنے مرضی ٹیکسز لگا دیں، معیشت مضبوط نہیں ہو سکتی۔ کیا ہم مضبوط پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں؟ اس کے لیے آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں رانا ندیم صابر صاحب، سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، مضبوط پاکستان ہم نے دیکھنا ہے، مضبوط پاکستان۔ ہمارا کانسٹیٹیوشن کچھ حد تک مضبوطی ہمیں دیتا ہے۔ آپ سینئر ایڈوکیٹ ہیں، آپ عالم دین ہیں، ہمیں یہ بتائیں کہ کیا ہم مضبوط پاکستان حاصل کر سکتے ہیں؟ اگر کرنا چاہتے ہیں تو لیگل کون سے طریقے ہیں کہ ہم اپنی معیشت کو معیشت کو جو کمزوریاں اس کو دور کر سکیں؟ دیکھیں جی، کوئی بھی دستاویز ہو، وہ کانسٹیٹیوشن ہے یا وہ قانون ہے، وہ کسی بھی طرح کی دستاویز ہے، وہ ایک تحریری شکل ہے۔ اگر قرآن پر بھی ہم عمل نہیں کریں گے تو قرآن تو تحریری ہے نا، وہ عمل کا حکم دیتا ہے۔ جی سر۔ اسی طرح کانسٹیٹیوشن بھی پریکٹس کا حکم دیتا ہے۔ اگر ہم کانسٹیٹیوشن پہ پریکٹس نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم مضبوط پاکستان کی بنیادیں نہیں رکھ رہے۔ ایک بڑی بات جو ہے، جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں فرماتے ہیں وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، کہ میں نے ایک توازن قائم کر دیا پوری کائنات کی تخلیق میں۔ اسی طرح کانسٹیٹیوشن میں بھی انسٹیٹیوشنز کے اندر ایک توازن قائم کر دیا گیا، ہر چیز کی ایک لائبلٹی بنا دی گئی، اس کی ڈیوٹیز اور اس کے جو لائبلٹیز ہیں وہ فریم کر دیے گئے۔ تو اب چونکہ ہمارے ہاں اس کی پریکٹس کا بڑا فقدان ہے، ہمارے ہاں یہ المیہ ہے کہ ہم نے آج تک کوئی ایسی پالیسی نہیں بنائی جس میں ہم لائبلٹی کو ایسٹ بنا سکے۔
جب تک لائبلٹیز کو ایسٹ نہیں بنایا جائے گا دنیا میں کہیں بھی اکانومی وہ ڈیولپ نہیں ہو سکتی، وہ مضبوط نہیں ہو سکتی، وہ خوشحال نہیں ہو سکتی۔ سر یہاں پہ ہمارے ادارے بھی تو کمزور ہیں نا، جہاں لائبلٹیز کو لائبلٹی ہی پروموٹ کیا جاتا ہے۔ جس طرح یہ یہی بات میں نے پی آئی اے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو کہی تھی کہ آپ اپنی لائبلٹیز کو ایسٹ بنا لیں تو آپ ترقی کر جائیں گے۔ یہی بات میں نے فائنانس منسٹر صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی، میں نے کہا جی لائبلٹیز کو ایسٹ بنا لیں، آپ ترقی کر جائیں گے۔ لائبلٹی ہماری عوام، ہمارے بچے، سر ایک مالی کی جو میں نے مثال دی ہے وہ پودے کی حفاظت کر رہا ہے، اسی طرح ہم پاکستانیوں کو اپنے آنے والی نسلوں کی حفاظت کرنی ہے کہ وہ ایسٹ بنے، وہ تاناور درخت بنے۔ وہ تاناور درخت بنیں گے، مضبوط بنیں گے تو پاکستان مضبوط ہوگا۔ لیکن آج کل تو ہماری سر 150 سال میں 17ویں 18ویں گریڈ کا افسر جو سرکاری ملازم ہے وہ اپنا گھر نہیں خرید سکتا، تو کس طرح خوشحالی آئے گی سر؟ کس طرح مضبوط ہوں گے ہم؟ دیکھیں، اگر ہم جو قومی ادارے ہیں ان کے اپوزٹ ہم ان کے پرائیویٹ ادارے دیکھ لیں، یعنی اگر ہم پاکستان اسٹیل کو دیکھیں اور اس کے بعد کسی اور اسٹیل بنانے والے اسٹیل مل کو دیکھ لیں، اسی طرح ہم شوگر ملز کو دیکھ لیں، اسی طرح ہم کسی اور انسٹیٹیوشن کو دیکھ لیں، پی آئی اے کو چھوڑ دیں تو جو پرائیویٹ ایئر لائنز چل رہی ہیں وہ کیوں نہیں فلاپ ہوتی، وہ کیوں نہیں خراب ہوتی؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ پاکستان کے قومی اداروں کے خلاف ہمارے ہی لوگ جنہوں نے اس کو اسٹیبل کرنا ہے وہ اس کو کمزور کرنے کی پالیسیز دے رہے ہیں۔ آج تک کسی ادارے میں جہاں جہاں آپ اس کے پیرالل دیکھیں، پی آئی اے کے ساتھ اگر کوئی اور پرائیویٹ ایئر لائن آئی تو آپ دیکھیں کہ پی آئی اے جو فلاپ ہونا شروع ہو گیا اور وہ ایئر لائن نے گرو کرنا شروع کر دیا، وہ فلارش ہونا شروع ہو گئی۔ یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے، یہ ایک پلاننگ ہے جس کے تحت پاکستان کی اکانومی کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ سر آپ نے دو باتیں کی کہ پرائیویٹ ادارے کو سرکاری ادارے کے ساتھ کمپیئر کر لیں، پرائیویٹ ادارہ سرکاری ادارہ۔ پرائیویٹ ادارے میں اگر میں نے کلرک رکھا ہے یا سی ایف او رکھا ہے یا سی او رکھا ہے تو اس کی پرفارمنس میرے سامنے ہے، اگر اس کی ایڈورس پرفارمنس ہے تو میں سی ایف او بدلوں گا، سی او بدلوں گا، ایسا ہی ہے سر؟ جی ایسے ہی ایسے ہی۔ اب سرکاری اداروں میں اگر کہیں نان پرفارمنس ہے اور چارج شیٹ آ رہی ہے اس ادارے کے خلاف، یا تو قانون چینج ہو جاتا ہے اس ادارے کی پروٹیکشن کے لیے، یا وہ ادارہ بند کر دیا جاتا ہے اور اس کو بند کر کے نئے ادارے بنا دیے جاتے ہیں تاکہ چارج شیٹ اکاؤنٹیبلٹی اس سی او کی نہ ہو، سی ایف او کی نہ ہو، اس ڈی جی کی نہ ہو۔ سر یہ کیا دیکھیں، اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ اویئرنیس کا ہے۔ کسی بھی کنٹری کی جو ترقی ہے، ڈیولپمنٹ ہے، اس کے 3 بڑے کالم ہوتے ہیں۔ اس کی اکانومی ہے، اس کے اندر جسٹس سسٹم ہے، اس کے اندر ایجوکیشن ہے۔ اور انفارچونیٹلی ہمارا جسٹس سسٹم آپ دیکھ لیں، ہماری ایجوکیشن آپ دیکھ لیں، ہمارا لٹریسی ریشو اتنا کمزور ہے اور اتنا فرسودہ تعلیمی نظام ہے کہ ہم آج تک کسی کو یہ بتا ہی نہیں سکے۔ سر بالکل بات یہ ہے کہ ایک ادارہ نان پرفارمنس کی وجہ سے سی او کو فائر کر دیتا ہے پرائیویٹ، جی جی، لیکن سرکاری ادارے میں نان پرفارمنس کیا ایڈورس پرفارمنس ہوتی ہے، ادارہ بند کر دیا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ سے؟ سر یہ اصل میں بات یہ ہے کہ جیسے وہ پنجابی کی کہاوت ہے کہ مجھا مجھا دیا بھیڑاں ہوندیاں نے، اسی طرح کرپشن کرنے والے ہی کرپشن کرنے والوں کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ میں جو عرض کر رہا تھا کہ اگر قانون اور آئین کی علمداری ہوگی، اگر لوگوں کو اویئرنیس ہوگی کہ ان کے جو رائٹ ہیں وہ انفرنج ہو رہے ہیں، اکنامکس جو ہے یہ بہت بڑا رائٹ ہے ہمارا فیملی کا، جب تک آپ اس کی بیسک نیسیسٹیز کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے تب تک آپ ایک اچھا پاکستانی نہیں بنا سکتے۔ اور جب ایک بندہ سارا دن 99 کی معیشت میں پھنسا ہوا ہے اور اس کو صرف یہ فکر لگی ہے کہ وہ جب شام کو گھر پہنچے گا تو اس کے اگلے دن کا وہ اخراجات، وہ 3 وقت کی روٹی 2 وقت کی نہیں لے جا رہا، تو اس بندے کے پاس یہ ہوش ہی نہیں ہے کہ وہ گورنمنٹ کو اس بات پہ کاؤنٹر کر سکے، اسے چیک کر سکے، اس کے اگینسٹ آواز اٹھا سکے۔ ڈیموکریسی میں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی وہ آواز اٹھانا اس کا رائٹ ہے، مگر کیا کریں اگر ہمارے ہاں کسی سیاستدان کا مستقبل خراب ہوتا ہے تو لوگ ڈی چوک پہنچ جاتے ہیں، سینکڑوں لوگ اتنے ہنگامے کر لیتے ہیں ایک بندے کے لیے، مگر وہ جتنے لوگ اس کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں وہ سارے بندے اپنے حقوق کے لیے کہیں اکٹھے نہیں ہوتے، چونکہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا حقوق کہاں پہ انفرنج ہو رہا ہے۔
سر میں یہ سمجھتا ہوں جو پولیٹیکل لیڈرشپ جہاں پہ کمپرومائز ہو رہی ہوتی ہے وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ اپنے بینیفٹ کے لیے عوام کو یوز کر رہے ہیں. دوسرے لفظوں میں اپنا بینیفٹ حاصل کرنے کے لیے عوام کو یوٹیلائز کرتے ہیں، کیونکہ عوام کو ان سے کچھ نہ کچھ بینیفٹ مل رہا ہے، کوئی سیلری مل رہی ہے، قیمے والا نان مل رہا ہے یا کچھ. سر بات یہ ہے کہ ایک 17ویں گریڈ کا افسر حلال کی کمائی سے، اپنی سیلری سے اپنی وائف کو ویڈنگ اینیورسری گفٹ نہیں دے سکتا، وہ اپنا 150 سال میں گھر نہیں بنا سکتا، تو وہ تو سرکاری ادارے میں اگر بیٹھا ہوا تو وہ اپنے لیے پرائیویٹ کو کمائی کرے گا تاکہ ایڈورس پرفارمنس ادارے کی ہو تو ہو، لیکن وہ اپنا بیچارہ کچن چلانے کے لیے، اپنی بیوی کو گفٹ دینے کے لیے کوئی نہ کوئی معاملہ کرے گا جس کی وجہ سے آنے والی نسلوں کو اور ہم پاکستانیوں کو اور اداروں کو نقصان پہنچے گا. تو وہاں تو اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکتی نا سر. دیکھیں سب سے پہلے تو جیسے آپ نے ویڈنگ اینیورسری کا کہا تو میری مسز کے آج برتھ ڈے ہے تو میں آپ کے والد سے ان کو وش کرنا چاہتا ہوں. مجھے آپ نے یاد کرا دیا بیگم جی، آپ کو ہیپی برتھ ڈے. گزارش اصل میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں کتنا بڑا المیہ ہے کہ ہم ایک کلرک کو بھرتی کرتے وقت، وہ بے شک پرائیویٹ ادارہ ہے، وہ سرکاری ادارہ ہے، ایک کلرک کو بھرتی کرتے وقت ہمارے پاس میرٹ ہے، مگر پورے ملک کو چلانے کے لیے جو اسمبلی کے ممبران ہیں، جو وزیر اعظم ہے، جو بیوروکریسی ہے، جو پاکستان کا پریزیڈنٹ بن رہا ہے، اس کے لیے کوئی کوالیفیکیشن، اس کے لیے کوئی ٹیکنوکریٹ ہونا نہیں ضروری سمجھا جاتا، بلکہ وہ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. تو اگر ہم تول کے، اگر ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ آ جائے کہ اگر کوئی غیر تعلیم یافتہ یا کم تعلیم یافتہ کسی سرکاری ملک کی مشینری کا حصہ بن رہا ہے تو ہم نے اس کا راستہ روکنا ہے، تو پھر تو ہم اپنے اداروں کو بہتر کر دیں گے. بلکہ میں آپ کے وساطت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک ایسا قانون ہونا چاہیے کہ جب تک کوئی آدمی ٹیکنوکریٹ نہیں ہے، نہ وہ صدر بن سکے، نہ وہ وزیر اعظم بن سکے، نہ وہ منسٹر بن سکے. تو اس حساب سے ایک کوالیفیکیشن کا میرٹ ہونا بہت ضروری ہے. سر کوالیفیکیشن کا میرٹ ابھی بھی میں نے ایک پروگرام میں الیکشن سے پہلے یہ کہا تھا کہ الیکشن کمیشن اگر اپنا ایک کام کر لے، ایک ٹیکنیکل سوال تمام ایم پی ایز ایم این ایز جو آ رہے ہیں الیکشن کانٹیسٹ کرنے کے لیے ان سے پوچھ لیں، ان کا امتحان لے لیں تو پتہ چل جائے گا کون کتنے پانی میں. ایک لا ڈرافٹ کر دیں، ایک لا پڑھ لیں، اس کے میننگ بتا دیں ہمیں، کیونکہ لا میکر ہے نا وہ. جی اسی طرح سر لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی. اب ہمارا جو پروگرام ہے نا سر، محفوظ اور مضبوط پاکستان، آپ نے صرف ایک بات کی ہے کہ ہم اپنے اداروں کو مضبوط کریں گے تو ہمارا پاکستان محفوظ ہوگا. جی ایسے ہی ہے سر. جی ایسے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستانی، تھوڑا لوڈڈ سوال ہو رہا ہے، پودے کی پہلے حفاظت کرتے ہیں تو وہ مضبوط ہوتا ہے. جی. ہم آنے والی نسلوں کی حفاظت کی اگر پالیسیز بناتے ہیں تو پاکستان، آنے والی نسلیں مضبوط ہیں، وہ کما کے ٹیکس بھی دے سکتی ہیں تو پاکستان مضبوط ہوگا. جی. اس میں جو رکاوٹ ہے وہ سب سے بڑی رکاوٹ آپ نے سرکاری اداروں کی کہہ دی. اب میرا ایک سوال ہے، سرکاری ادارے کے آفیسرز کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی بلکہ اس ادارے کو بند کر دیا جاتا ہے. اس کے اوپر کیا کانسٹیٹیوشن کوئی پروٹیکشن دیتا ہے پاکستانی کو؟ جی کانسٹیٹیوشن تو اللہ کا شکر ہے ہمارا، وہ ہمارے تمام رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، مگر انفارچونیٹلی نہ تو ہم اس پہ پریکٹس کر رہے ہیں اور نہ ہماری اس کے اوپر اویئرنس ہے. میں نے ایک آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ جہاں ہم اردو اے اور انگلش اے پڑھا رہے ہیں نا، وہاں پر ہم ان کو قانون، ان کو تھوڑی ایسی تعلیم اکانومی کی بھی دیں جو ہمارے سلیبس میں شامل ہونا چاہیے. اب یہاں پر یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہو رہا ہے، ہمیں پاکستانیوں کو ایک بندر بانٹ میں لگا دیا جاتا ہے، ایک سرکل میں ڈال دیا جاتا ہے. ایک ایسٹ جو ہے وہ ڈیمیج ہو گیا، ڈسٹرکشن ہو گئی، اس کے اکاؤنٹیبلٹی کرنے کے بجائے ایک نیا ادارہ کھول دیا جاتا ہے. یہ بالکل ایسے ہے کہ ایک آدمی نے ایک گائے خریدی تو اس نے کہا کہ مجھے خالص دودھ ملنا چاہیے، تو وہ جو آدمی تھا اس کا دودھ دھونے والا، وہ ایک گلاس خالص دودھ نکال کے ایک گلاس پانی ڈال دیتا تھا. اس نے اس کی نگرانی پہ ایک اور بندہ رکھ دیا، تو اس نے اسے جا کے کہا کہ آج سے تم 2 گلاس خالص نکال کے 2 گلاس پانی ڈال دو. تو ہم جتنے لوگوں کو ڈالتے جا رہے ہیں وہ لوگ خالص دودھ خود پی جاتے ہیں اور ہمیں وہ پانی کا ایک گلاس بڑھا دیتے ہیں.
नतीजा ये निकलता है कि ना हमारे कानून की प्रोटेक्शन हो सकी, ना हमारे आइन की प्रोटेक्शन हो सकी। इसके लिए अवाम को अवेयर होना पड़ेगा, हमें अदालतों के दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे। अगर हम सियासी मकासद के लिए, अगर हम सियासी कायदीन के लिए जंगें लड़ते हैं तो हमें अपने हकूक़ के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपनी फैमिली के लिए, इस पाकिस्तान के लिए भी जंग लड़नी पड़ेगी। सर, जो आपने मिसाल दी है गाय की, भैंस की, वो जो गाय और भैंस है, इसको सिस्टम ये है कि बजाय इसके कि वो जो दूध धोने वाले 2-3 बंदे पानी मिला रहे हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी करें, हम बेचारी गाय को ज़िबा कर देते हैं, कोई नई गाय ले आओ। हाँ, ये गलत बात है। वो जो गाय है वो तो दूध सही दे रही है। असल में ये है कि अगर आप करप्शन करने वाले को ही उनकी अकाउंटेबिलिटी के लिए बिठा देंगे तो रिजल्ट क्या होगा? हमारे यहाँ क्या होता है सर, एक हमारे यहाँ का वक्त होता है, सब ब्रेक के बाद बात करते हैं। नाजरीन, गाय या भैंस जो दूध दे रही है वो बिल्कुल ठीक है, पानी मिलाने वाला जो ब्यूरोक्रेट है, जो सरकारी मुलाजम है, जो कोई और दोस्त है जो करप्शन कर रहा है क्योंकि उसकी सैलरी पूरी नहीं है, पॉलिसी के तहत वो 17वें 18वें 19 ग्रेड का अफसर है, लेकिन वो अपनी सैलरी से अपना घर नहीं खरीद सकता। हम इस मसले मसाइल में डिस्कस कर रहे हैं किस तरह पाकिस्तान को मजबूत बनाएं। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद दोबारा बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, शहज़ादा शौकत प्रोग्राम सनत और मईशत में आपके साथ। महफूज पाकिस्तान होगा तो मजबूत पाकिस्तान बनेगा, महफूज रया होगी तो महफूज मईशत होगी, महफूज मईशत होगी तो महफूज पाकिस्तान होगा। जब महफूज पाकिस्तान हो जाएगा तो मजबूत पाकिस्तान खुद ब खुद हो जाएगा। राना नदीम साबिर साहब हमारे साथ हैं। राना साहब, एक मीटिंग में मैंने एक अस्करी अदारे के साथ मीटिंग थी कि जी आपने इस इकनॉमिक ज़ोन की प्रोटेक्शन करनी है। वो बड़ा इकनॉमिक ज़ोन था, तो उन्होंने कहा जी नहीं जी, इकनॉमिक ज़ोन की प्रोटेक्शन के लिए हमारे SOPs ये हैं कि पहले आप इसकी दीवारें बनाएं, फिर उस पर बाड़ लगाएं, फिर उसके ऊपर करंट लगाएं, फिर उसके गेट बनाएं, वो ये कैमरे लगाएं, तो फिर हम इसकी हिफाजत करेंगे। इसका मतलब है हिफाजत करने से पहले एक SOPs बनाए गए कि हिफाजत करनी है इस इकोनॉमिक जोन की, तो उसके ये पैरामीटर्स हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं सर जिन पे हमने लाइबिलिटी क्रिएट कर दी, मासूम बच्चे हैं जो खड़े हो रहे हैं लाइबिलिटी में, और हम कह रहे हैं कि हम मजबूत पाकिस्तान है क्योंकि हम महफूज हैं। हम तो महफूज ही नहीं है क्योंकि SOPs ही फॉलो नहीं हो रहे सर। देखिए, असल में जो स्टेट होती है, स्टेट लाइक ए पेरेंट्स। सर, जब पेरेंट्स बच्चे को नरिश करते हैं, उसकी परवरिश करते हैं, उसको सब चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, तो वो एक सेहतमंद बच्चा पैदा होता है और वो जवान हो जाता है। उसके बाद फिर वो वालिदैन की खिदमत करता है। हमारे यहाँ ये गेम खेली जा रही है, ये डेलिब्रेट नेग्लिजेंस है कि हम कहते हैं कि बच्चा पेरेंट्स को पाले। बच्चे ने पेरेंट्स को नहीं पालना, पेरेंट्स ने बच्चे को पालना है। स्टेट ने पॉलिसीज़ देनी है। जब पाकिस्तान बना था तो सबसे पहले हुकूमत का क़याम हुआ था ना, एक रियासत के 4 बुनियादी अनासर जो हैं उसमें जो गवर्नमेंट है वो सॉवरेनिटी को एक्सरसाइज कर रही है। तो इट्स दी गवर्नमेंट कि वो प्रोवाइड करे इंडिविजुअल को एवरी प्रॉस्पेरिटी, उसको हर चीज़ फैसिलिटेट करे, फिर वो एक अच्छा पाकिस्तान बनेगा, फिर वो एक अच्छा पाकिस्तानी बन के उसके लिए अगली खदमात देगा। तो अगर हम उसको लोअर लेवल पे भी, आज अगर हम चाइल्ड लेबर का हमारे पास कानून तो है, मगर आप देखें कि कितने बच्चे हैं जो सड़कों पे भीख मांग रहे हैं, जो चाइल्ड लेबर हो रही है हमारी आंखों के सामने है, हम कुछ नहीं कर पा रहे। उसकी वजह यह है कि आप किसी एक बच्चे को रोक के पूछें तो उसके घर की इकॉनमी इतनी डिस्ट्रक्शन पे है, इतनी स्टेक उसकी पोजीशन बनी है कि वो बेचारा अगर काम ना करे तो वो क्या करे। सर, आपने छोटे से वक्त में कूजे में एक मसला बंद कर दिया। पहले आपने कहा कि पेरेंट होगा पाकिस्तान, वो बच्चों को पालेगा, जी। बच्चे बड़े होंगे, राय बड़ी होगी, मजबूत होगी तो टैक्स दे सकती है, कैपेबल होगी तो टैक्स दे सकती है ऐसे। यानी कि इस वक्त पाकिस्तान ये कह रहा है कि तुम मजबूत हो ना हो, हमें टैक्स दे दो। इसी तरह जो बच्चा फकीर है या जो चाइल्ड लेबर में बच्चा है, उसका बाप ये कह रहा है कि भाई तुम मजबूत हो ना हो लेकिन घर की इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं है, हम वीक हैं, हम स्ट्रगलिंग में हैं, तुम और हम मिलके नहीं कमाएंगे, तुम कुछ नहीं कर सकते। वो बच्चे को फकीरी में लगा दिया, चाइल्ड लेबर में लगा दिया, भट्टे मजदूरों में लगा दिया कि वो बच्चा
اکانومی میں, گھر کی معیشت میں کنٹریبیوٹ کرے. میرا خیال ہے کہ وہ گناہ جو ایک فقیر بچے کا باپ کر رہا ہے وہی گناہ گورنمنٹ آف پاکستان کر رہی ہے. ہم بیچارے پاکستانی جنرل پبلک, عام لوگ پسے جا رہے ہیں, کمزور سے کمزور ہوتے جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے نا, دیکھیں ہر چیز کا ایک اصول ہے. جیسے ایک میل کو اس کی باڈی کے لیے 3.5 لیٹر بلڈ ضروری ہے, مگر اللہ نے اس میں 4.5 لیٹر رکھا ہے تاکہ 1 لیٹر اگر اس کا کسی چوٹ لگنے سے, کسی انجری سے وہ ہو بھی جائے, خارج بھی ہو جائے تو وہ زندہ رہ سکے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ریزرو ایسٹ, اللہ نے بھی آپ کی تحلیق کرتے ہوئے 2 گردے لگا دیے, 2 آنکھیں لگا دیں, تو یہ اللہ نے پہلے آپ کو آنکھیں دی ہیں, پھر اس کے بعد اگلا کام ہوتا ہے. تو سسٹم یہ ہے, میں اس کو بڑی تکلیف سے بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ کہیں بھی نہیں ہو رہا. دنیا کے اندر جتنا ٹیکس پاکستانی قوم دیتی ہے کوئی نہیں دیتا. آپ کو ہر چیز کے اوپر اس طرح, یعنی بجلی کے بل کو اگر آپ پڑھیں تو بجلی کے بل کا ٹیکس ہے, پھر اس کو پیدا کرنے کا ٹیکس ہے, پھر اس پہ آئل کا ٹیکس ہے, پھر اس پہ فیول کا ٹیکس ہے, پھر آپ کے گھر تک پہنچانے کا ٹیکس ہے. ایک ہی چیز پہ آپ کو 10 ٹیکس لگانے کے بعد اگر یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں ٹیکس نہیں دیا جا رہا, تو یہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم کتنے ٹیکس دے رہے ہیں تو وہ پھر جو ٹیکس لے رہا اس کو وہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے ہمارا ٹیکس کدھر استعمال کیا. تو ہمارے ہاں یہ پرابلم ہے, ہم پالیسی دینے کی بجائے ایک یہ بھی کوشش ہو رہی ہے کہ لوگوں کے اندر تعلیم نہ ہو. اب وہ جو بچہ چائلڈ لیبر میں ہے, وہ بچہ جو فقیر ہے, وہ تو کبھی بھی مضبوط پاکستانی نہیں بن سکے گا. اس کے بجائے اگر آپ اس کو ایک چھوٹا سا ہنر سکھا دیں, اس کو 2-4 ہزار روپے کے موسمی, مالٹے یا امرود ہی بیچنے کو دے دیں, تو وہ ساتھ میں 200-400 کا پروفٹ لگا کے اپنا گھر بھی چلا لے گا, تو کم از کم ایک ریڈی کا ہی بزنس مین وہ بن جائے گا. سر, پالیسی گورنمنٹ آف پاکستان دے گی تو ہم پاکستانی مضبوط ہوں گے. دیواریں باڑ بنا کے ٹریننگ وہ کرے گی تو رعایا مضبوط ہوگی. رعایا مضبوط ہوگی تو پاکستان محفوظ ہوگا. پاکستان محفوظ ہوگا تو پاکستان مضبوط ہوگا. سر, اب اس پورے مسئلے کو آپ سمجھ گئے ہیں, میں بھی سمجھ گیا اس پروگرام میں, کہ کمزوری کہاں ہے, ڈنڈی کہاں ہے اور کرپشن کہاں ہے. عام پاکستانیوں میں آپ ہیں ایڈوکیٹ, سینئر ایڈوکیٹ, کیا ہم اگر کورٹس کے پاس جائیں اس فنڈامنٹل رائٹ کے لیے کہ رعایا کو مضبوط کر دو, رعایا کو محفوظ کر دو اور پھر اس کو مضبوط کرو تاکہ پاکستان مضبوط ہو, کیا ہم یہ پٹیشن ڈائریکشن لینے کے لیے جا سکتے ہیں؟ جی بالکل, ہم اس کے لیے جا سکتے ہیں. آئین ہمیں اس پہ ویلکم کرتا ہے, ہمیں انشاءاللہ اس پہ ریمیڈی بھی ملے گی. مگر ہمارے ہاں مسئلہ کیا ہے, ہمارے ہاں جب MNA ووٹ لینے آتا ہے تو اسے وعدے لیے جاتے ہیں سڑکیں بنانے کے, گلیاں بنانے کے, سوئی گیس کے کنیکشن کے. تو MNA کا تو کام ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کو سوئی گیس فراہم کرے. MNA کا کام تو پالیسی میکنگ ہے. تو پالیسی میکنگ آج تک اگر پچھلا مشاہدہ کر لیں تو آپ کی کتنی اسمبلیز نے کتنی لیجسلیشن کی ہے, کہیں بھی نہیں. اپنی مجبوری کے لیے, اپنے فائدے کے لیے اگر ان کی تنخواہیں انکریز ہونی ہو, وہ بے شک 300% ہونی ہو, تو اپوزیشن اور گورننگ پارٹی جو ہے وہ فوراً مل کے ووٹ ڈال کے اتنی انکریز کر لیتے ہیں. یہ چند روز قبل بھی اسمبلی کی تنخواہیں بڑھ گئی ہیں. تو کیا جتنی تنخواہیں آپ بڑھا رہے ہیں وہ کیا عوام کو وہ چیزیں نہیں چاہیے؟ اگر اسمبلی کے اندر کھانا اتنا چیپ ریٹ پہ مل رہا ہے, اس کے اندر آپ نے وہ ساری پالیسیز دی ہوئی ہیں, تو سبسڈی اگر وہاں ہو رہی ہے تو عوام کو سبسڈی نہیں ملنی چاہیے؟ کیا عوام اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ وہ چکی میں پیستی رہ جائے؟ تو اس کے لیے اگر وہ پالیسی نہیں بناتے تو آئین ہمیں ویلکم کرتا ہے, فنڈامنٹل رائٹ ہماری پروٹیکشن کرتے ہیں. بزنس کرنا, ٹریڈ کرنا, اس پروسیجر کیا ہوگا سر اس کا؟ اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں آرٹیکل 199 کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973 کے تحت ہائی کورٹ میں ریٹ کرنی ہوگی. کیا ہائی کورٹ کا چیف جسٹس یا ہائی کورٹ کا کوئی جج اس چیز کو سیریس لے گا؟ دیکھیں, میرا تو اب تک کا جتنا ایکسپیرینس ہے وہ الحمدللہ بڑا خوشگوار ہے, چونکہ ہائی کورٹ میں ہمیشہ سے فنڈامنٹل رائٹ کی انفرنجمنٹ جو ہے اس کو پروٹیکٹ کیا گیا, اس کے اوپر عمل ہوا. مگر ہمارے ہاں پھر وہی پرابلم ہے کہ لوگوں کے پاس تو کھانے کو روٹی نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کورٹ جائیں گے
تو کورٹ جا کے ہمارا تو ٹائم ویسٹ ہو جائے گا. جو ہمارا وکلا کا نظام ہے وہ اتنی فیسیں لے گا تو ہم وہ کہاں سے دیں گے, تاریخ پہ تاریخ کہاں سے بھگتیں گے. اس وجہ سے لوگ اس طرف آتے نہیں ہیں. ورنہ تو آپ کو وارنٹوں میں ہائی کورٹ آ سکتے ہیں, اس کے علاوہ پبلک امپورٹنس میں آپ سپریم کورٹ بھی جا سکتے ہیں 194(3) میں. سر میں نے تو دیکھا ہے فیس بک پہ اشتہار بازی چل رہی ہوتی ہے, کچھ ایڈوکیٹس آ رہے ہیں کہ جی ہم فری کام کرتے ہیں, ہم اللہ کے لیے بھی کام کرتے ہیں, آپ کو کوئی تنگ کر رہا ہے, کسی بہن کو اس کا حصہ نہیں مل رہا, ہم فری کام کریں گے, کسی کو خلا دلانی ہے, طلاق دلانی ہے, ہم فری کام کریں گے. تو یہ جو اس طرح کے کام تو فری ہیں. نہیں, یہ ساری موکری ہے, اور پاکستان بار کونسل نے اس پہ پابندی لگا دی ہے کہ کوئی بھی وکیل صاحبان جو ہیں وہ یونیفارم میں کسی بھی طرح سے سوشل میڈیا پہ نہیں آ سکتے. اور یہ ساری چیزیں اصل میں فراڈ ہو رہی تھیں. وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ صرف اپنا ولاگ چلانے کے لیے لوگوں کو غلط اوپینین دے دیتے ہیں. آپ نے یہ بڑی اچھی بات کی ہے. میں عوام سے اس بات پہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ وہ ولاگ دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ آپ کے قانونی حقوق جو ہیں وہ اس طرح پروٹیکٹڈ ہیں, وہ اس طرح ہوں گے, تو آپ اس ساری لسٹ کو دیکھ لیں. جو بندہ بھی ان وکیل صاحب کے پاس چلا جاتا ہے وہ کبھی بھی اس کا فری کیس نہیں لڑتے. وہ کبھی اس بہانے سے کبھی اس بہانے سے اس کو کہیں نہ کہیں سے اس کے سکن اتار لیتے ہیں. تو اس طرح کی دھوکے اور شعبدہ بازی میں نہ جائیے. میرا تو اتنا یقین ایمان ہے کہ اگر آپ صحیح پریکٹس کر رہے ہیں تو یقین کیجئے آپ کو کسی اشتہار کی ضرورت نہیں ہے, لوگ آپ تک آئیں گے. سر اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے پروگرام میں ہم نے یہ لرن کیا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو پالیسیز دینی ہے کہ رعایا مضبوط ہو جائے. جس طرح آپ نے کہا گورنمنٹ آف پاکستان پوری دنیا میں آپ جرمنی کو دیکھ لیں, آپ فرانس کو دیکھ لیں, اس کی کتنی ڈسٹرکشن ہوئی ہے. صدر ایوب کے دور میں ہم جرمنی کو فنڈ دیا کرتے تھے, ہم اس کو سپورٹ کرتے تھے. آج جرمنی کہاں چلا گیا. فرانس کے لیے آپ دیکھیں کہ انقلاب فرانس جب آیا تو اس کا تہس نہس ہو گیا. تو مجھے یاد ہے کہ فرانس کے ایک پرائم منسٹر سے انٹرویو ہو رہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ جی آپ نے یہ کیسے ترقی حاصل کی. انہوں نے کہا جی پہلا وزیر اعظم جہاں چھوڑ کے جاتا ہے ہم اسے آگے لے کر چلتے ہیں. ہمارے ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی اچھی پالیسی کوئی گورنمنٹ بنا بھی دیتی ہے تو اگلا وزیر اعظم آتے ہی اس پارٹی کو تہس نہس کرنے کے لیے ان تمام چیزوں کو فارغ کر دیتا ہے اور ایک نیا لباس پہن لیتا ہے. سر اپنی شارٹ ٹرم پالیسیز میں نے ووٹ بینک جیتنا ہے, میں نے اپنی پرفارمنس دکھانی ہے, میں نے ایڈورس پرفارمنس چھپانی ہے, اس کے لیے تو میں ہر وہ کام کروں گا جو مجھے چاہیے تاکہ مجھے آئندہ بھی ووٹ مل جائیں. دیکھیں میں اس کو نا سیدھے لفظوں میں کہوں گا کہ جیسے بھاٹی چوک میں ایک مداری کھڑا ہوتا ہے اور وہ سارے لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہوتا ہے, تو اس میں مہارت اس مداری کی ہے جو سب کو نچا جاتا ہے. اور ہمارے ہاں بہت سارے مداری موجود ہیں, بہت سارے مداری موجود ہیں جو لوگوں کو عوام کو نچا جاتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں جس پہ ان کا ذرے سرے سے بھی کوئی عمل درآمد نہیں ہے. دین بھی بیچ رہے ہوتے ہیں, دین کا چورن بھی بیچ رہے ہیں. سیاسی اسلام اور اسلامی سیاست ان دونوں میں بہت فرق ہے. تو ہمارے ہاں آج کل جو اسلامی سیاست ہو رہی ہے وہ انہوں نے بس وہ ایک آیت بلا دی تو وہ سمجھے کہ بڑے مسلم لیڈر بن گئے. یہ سارے مداری ہیں, انہوں نے عوام کے لیے نہ کچھ کیا ہے نہ کریں گے. سر عوام خود اپنے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جب ایک آدمی, مجھے یاد ہے جب میں نے وکالت میں ایڈمیشن لیا تو میرے ایک پروفیسر نے مجھے کہا کہ ہم قتل روک سکتے ہیں, خودکشی نہیں. یہ بہت بڑی بات تھی. ہم پاکستانی خودکشی کر رہے ہیں جب ہم اپنے گلے پہ خود چھری رکھ کے اور اس سیاستدان کو پکڑا دیتے ہیں کہ آپ کے اندر ذرا برابر ایبلٹی نہیں ہے, آپ سے بڑا نااہل کوئی نہیں ہے, پر آپ ہماری گردن پہ چھری پھیر دیں تو پھر وہ یقیناً پھیر دے گا. سر جو ہمارے الیکشن کمیشن کا پروسیس ہے الیکشن ہونے کا, اس میں میں سمجھتا ہوں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ اسلام کے خلاف ہیں. کہ ایک پولیٹیشین ہے, 100 ووٹ پڑنے تھے, اس پولیٹیشین کو ووٹ پڑے 20, 80% لوگوں نے یا تو ووٹ ڈالا نہیں یا اس کے اگینسٹ ڈالا. اب جس کو 20 ووٹ مل گئے ہیں اس کو ہم پرائم منسٹر بنا دیتے ہیں یا اس کو چیف منسٹر بنا دیتے ہیں. تو یہ کیا 80% عوام کے ووٹ کی توہین نہیں؟ جی بالکل. دیکھیں ہمارے ہاں الیکشن کا نظام اصل میں یہ ہے کہ جو ڈیموکریسی ہے نا وہ اسلام کا ٹوٹلی ضد ہے, اسلام کے مخالف ہے. ڈیموکریسی کی کوئی بھی چیز قرآن سے کے مخالف ہے, جس کو بھی لے لیں.
البتہ جس نظام میں ہم چل رہے ہیں اگر ہم اس نظام کو دیکھیں تو ہونا کم از کم یہ چاہیے کہ 60-70% ووٹ جو ہے اگر پروکیور کرے گا تو اوکے، ادروائز ری الیکشن ہونا چاہیے۔ اب ہمارے ہاں نظام کیا ہے؟ ہمارے ہاں یہ کتنی مضحکہ خیز بات ہے کہ ایک لیڈر اٹھتا ہے، وہ صرف ہسٹری بنانے کے لیے کچھ اداروں کی سپورٹ کے سائے میں 5 نشستوں پہ الیکشن لڑ لیتا ہے، اور ایک نشست رکھ کے جب 4 پہ دوبارہ الیکشن جاتا ہے تو وہ برڈن تو پاکستان کے ایکسچیکر پہ ہے، اور ہم نے اس کا کوئی تدارک نہیں کیا ہوا۔ اگر ہم نے سیاسی جماعتوں کے بجائے ہم یہ سسٹم کریں کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے کینڈیڈیٹس کو بے شک اناؤنس کریں، مگر ووٹ ہم صرف ہیڈ آف دی پولیٹیکل پارٹی کو دیں، اور پوری کنٹری میں کاؤنٹ کیا جائے کہ کس پولیٹیکل پارٹی کے پاس کتنا ووٹ نکلا ہے، تو پھر شاید کچھ بہتری ہو جائے۔ مگر یہ جو ہماری کانسٹیٹوئنسیز کا نظام ہے اس کے اندر آپ کو بے شمار جگہوں پہ ایسا ملتا ہے کہ پارٹی کے چند ووٹ زیادہ ہیں اور وہ ونر ہو گئی، اور اس کے بعد پھر وہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کس پولنگ اسٹیشن سے میں ہارا تھا اور کس پولنگ اسٹیشن سے مجھے ووٹ ملے تھے۔ سر، الیکشن کمیشن کے اوپر ہم ایک علیحدہ پروگرام کرتے ہیں، اس میں اپنی گائیڈ لائن دینی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو، عوام کو اویئرنیس کے لیے۔ آج کے پروگرام میں 1 منٹ میں آپ کنکلوڈ کر دیں کہ مضبوط رعایا، مضبوط پاکستان کیسے ہو سکتی، کیا لنک ہے؟ مضبوط رعایا کو بنانے کے لیے ضروری ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان ایسی پالیسیز پرووائڈ کرے جس کے اندر انصاف، روزگار اور تعلیم اسے ڈور سٹیپ پہ ملے۔ جب تک یہ تینوں چیزیں پرائیویٹائز چلتی رہیں گی تب تک یہ سارے انسٹیٹیوشن تباہ ہوتے رہیں گے۔ اس کو گورنمنٹ کی لائبلٹی ہے، گورنمنٹ کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اسے ڈور سٹیپ پہ ہر شخص تک پہنچائے، تاکہ ہر بندہ اپنے قانون سے، آئین سے، تعلیم سے، حقوق سے آگاہ ہو سکے، اور پھر ان چیزوں کی انفرنجمنٹ پر اسے پتہ ہو کہ اس کے پاس لیگل ریمیڈی ہے۔ بہت شکریہ رانا صاحب، آپ کی پریزنس کا ہم مشکور ہیں، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین، ہم پاکستانی مضبوط ہونا چاہتے ہیں، ہم محفوظ رہنا چاہتے ہیں، اسی سلسلے میں پاکستان کو مضبوط بنانا ہے تو عوام کو مضبوط ہونا ہوگا۔ اگر گورنمنٹ آف پاکستان ایسی پالیسیز دے دے کہ رعایا محفوظ ہو جائے اور مضبوط ہو جائے تو ہماری معیشت مضبوط ہو جائے گی، معیشت مضبوط ہوگی، پاکستان مضبوط ہو جائے گا۔ پاکستان مضبوط ہوگا تو پاکستان پھر بہترین طریقے سے مقابلہ کر سکتا ہے ان معاشی محاذ پہ جو کہ دنیا میں اس وقت چل رہے ہیں۔ یہی ہماری ترقی کا راز ہے، تو ہم ترقی یافتہ اسی وقت بنیں گے جب رعایا مضبوط ہوگی۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے ناظرین، ہمیں اجازت دیجیے، اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔